अरूज फत्हे की दास्तां वो जो जालिमों का सवाल हो या रब्बी या रब्बी या रब्बी या रब्बी। तुम्हारी ख्वाहिश अधूरी रह गई बर्नार्ड। मेरी ख्वाहिश तो तुम्हें कब्र में उतारना है सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन तुम्हारा कहती है यही तो खेल है। वो वहाँ से फरार होगा और तुम्हारी सारी जंग की तैयारियां खाक में मिला देगा। मुहासिरे के सामान को तबाह करके मेलिक खातून को बचाओ। हम खूनी बर्नार्ड को देखते हैं। सलाहुद्दीन भाग गया, कारातैगिन का पीछा करो। तुम यहाँ से नहीं भाग सकते सलाहुद्दीन। जंगल में उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, जल्दी करो। अब अगर मौजूद तुमने जानते बूझते हुए कुछ छुपाया तो इस बार तुम्हारा सर कटेगा। मूसल का शेर हूँ मैं, हर कोई जान लेगा। जला दो, जहन्नम बना दो इस जगह को। चलो। जब तक सुल्तान नूरुद्दीन से जंग नहीं कर लेता मैं, उस वक्त तक यहाँ किसी की जिंदगी में चैन की घड़ी ना आएगी। मेरी मलिका, सुल्तान नूरुद्दीन और दौलत के दरमियान जंग की आग भड़का चुका हूँ मैं गजा को बचाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ, और तुम उसे सल्जूकों के हवाले कर रहे हो। गजा की हाकमियत की रिश्वत काम कर गई। अच्छी तरह सिखा दूंगा तुम्हें कि सियासत किसे कहते हैं। वो हमसे मुकाबला करने की सोच रहे हैं, लेकिन सल्जूकों से कभी नहीं लड़ सकते। बर्नार्ड का मंसूबा उलट कर रख देंगे। हम उसे गिरफ्तार करके दौलत के कदमों में फेंक देंगे। दौलत सच्चाई जानने के बाद बर्नार्ड से जंग करेगा, हमसे नहीं। बर्नार्ड की नक्लो हरकत से मुत्तला करते रहे हमें। दौलत सच्चाई जानने के बाद बर्नार्ड से जंग करेगा, हमसे नहीं।
السلام علیکم ناظرین کرام، ہم آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطان صلاح الدین ایوبی سیزن 1 کے نئے ایپیسوڈ کے بارے میں بات کریں گے، اور آج کے اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے ہمیں اسقلان کا منظر سامنے آتا ہے، جہاں پر ایک شخص مودود سے کہہ رہا تھا، شہزادے دولت نے شام کا محاصرہ کر رکھا ہے حضور، جنگ تیار کڑی ہے۔ مودود کہتا ہے، میں نے آغا سلطان کو کہا تھا آپ دولت سے نہیں نمٹ سکتے، نتیجہ سب کے سامنے ہے، انہوں نے دارالحکومت کا محاصرہ کر لیا۔ ان کا ساتھی کہتے ہیں، سب کی عقل چیتے کی طرح تیز نہیں ہوتی حضور، اگر آپ ہوتے تو کیا ایسا ہوتا، مگر انہوں نے ہمارے ہاتھ سے سب کچھ چھین لیا۔ مودود کہتا ہے، میں ابھی بھی اس ریاست کا ولی عہد ہوں اور ریاست کو بچانے کے لیے ہر قدم اٹھانے کا حق ہے مجھے۔ پھر مودود کھڑے ہو جاتا ہے، کہتا ہے، چیتے کے میدان میں اترنے کا وقت ہو چکا ہے، چلو۔ یہ کہہ کر وہ دونوں وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں شام کا منظر سامنے آتا ہے، جہاں پر شہزادہ دولت صلاح الدین اور ان کے سپاہیوں کو گرفتار کر کے اپنی قرارگاہ کی طرف لے آتے ہیں۔ اسی دوران کاراتیگن کہہ رہا تھا، تولپار ہوا کی طرح تیز میرا گھوڑا، مجھے اس کی بہت یاد آ رہی ہے۔ آسیس پوچھتے ہیں، وہ کیوں کاراتیگن؟ کاراتیگن کہتا ہے، یہ ایک روایت ہے، جب کوئی بہادر مرتا ہے تو اس کے گھوڑے کو بھی مار کر اس کے ساتھ دفنا دیا جاتا ہے، پھر اس کی روح اس کے گھوڑے کی روح پر سوار ہوتی ہے۔ افسوس بیچارہ گھوڑا میرے وجہ سے مارا جائے گا، اس کی تو عمر بھی بہت کم ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے، نا امید مت ہو کاراتیگن۔ اتنے میں سامنے سے شیرکو اور ان کے سپاہی پہنچ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں صلاح الدین، ہاں؟ شیرکو کہتا ہے، انہیں چھوڑ دے شہزادے دولت۔ دولت کہتا ہے، چھوڑ دوں گا شیرکو، چھوڑ دوں گا، مگر نور الدین زنگی کے سامنے مار کر اس کی لاش اس کے سامنے پھینک دوں گا۔ اس پر شیرکو اور ان کے سپاہی اپنی تلواریں نکال کر کہتے ہیں، میرے بھتیجے کو مارنے سے پہلے آپ کو میری لاش پر سے گزرنا ہوگا۔ دولت کہتا ہے، تو پھر میں پہلے تمہیں مار دیتا ہوں۔ اس کے بعد ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے، رک جائیے چچا، رک جائیے، لیکن ان کے درمیان لڑائی جاری ہوتی ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے، تلواریں نیچے کر لیں، ہم چاہتے ہیں کہ خون بہا نہ ہو، تلواریں چھوڑ دے۔ پھر وہ سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ شیرکو کہتے ہیں، یہ سلطان کے سامنے تمہیں مارنا چاہتا ہے بھتیجے۔ صلاح الدین کہتا ہے، آپ سلطان کو صورتحال سے آگاہ کریں، تلواریں نیچے کر لے، میری زندگی اتنی اہم نہیں، مذاکرات کیے جا سکتے ہیں۔ دولت کہتا ہے، انتقام میں کوئی مذاکرات نہیں ہوتے، اگر آپ نے مجھے صلاح الدین کہتا ہے، اگر آپ نے مجھے سلطان کے سامنے ہی کر لے جانا ہے تو روایت کی پاسداری کرے۔ دولت کہتا ہے، روایت کی تکمیل انتقام اور جنگ سے ہوگی۔ شیرکو کہتا ہے، ان سے روایت پوری کرنے کی توقع نہیں کی جا سکتی بھتیجے۔ صلاح الدین فرماتے ہیں، تو پھر ہمیں ہی روایت کی پاسداری کرنی چاہیے، چاہے میں ہمیں اپنی ہی جان کیوں نہ دینی پڑے۔ آپ میری بات مانیے چچا، سلطان محترم میری بات سمجھ جائیں گے۔ ادھر شہزادی وکٹوریہ غصے میں تھی، کہہ رہی تھی، صلاح الدین کو قتل کرنے کے بجائے تم نے اسے دولت کے حوالے کیوں کر دیا، ہاں؟ برنارد کہتا ہے، میں بھی اسے وہاں پر مارنا چاہتا تھا، مگر وہ اس بات پر بضد رہا کہ نور الدین کے سامنے ماروں گا۔ عن قریب صلاح الدین کی موت کی خبر موصول ہو جائے گی، جنگ شروع ہوئی، ہمیں یہ شادی مکمل کرنی چاہیے۔ شہزادی وکٹوریہ کہتی ہیں، یہ کافی نہیں تھا کہ انہوں نے ہمارے دارالحکومت میں داخل ہو کر ہماری شادی برباد کر دی، اوپر سے زنگیوں اور سلجوکیوں میں ابھی تک جنگ شروع نہیں ہوئی، اور تم ان سب چیزوں سے قطع نظر ابھی تک شادی کی بات کر رہے ہو۔ ایلیسا کہتی ہیں، تمہارے ماں نے ہمارے باپ کو مار ڈالا، مگر ہم پھر بھی وعدہ نبھاتے ہوئے تخت کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وکٹوریہ کہتی ہیں، تم اپنی حد میں رہو۔ ایلیسا کہتی ہیں، اپنی حد پار تم کر رہی ہو، اپنا وعدہ نبھاؤ، برنارد سے شادی کرو، ورنہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے، اور تمہارا تخت بھی نہیں رہے گا جس پر تم بیٹھ سکو۔ پھر تم قدس کو اور اپنی ختم نہ ہونے والی خوبصورتی کو الوداع کہہ دینا۔ برنارد کہتا ہے، میرے خیال سے اب بات واضح ہو چکی ہے ملکہ۔ وکٹوریہ کہتی ہیں، شادی کی تقریب مکمل کی جائے۔ اس کے بعد ہمیں شام کا منظر سامنے آتا ہے، جہاں پر سلطان فرماتے ہیں، اگر اس دولت نے صلاح الدین کو گرفتار کر لیا تھا، پھر تم لوگوں نے اس کی گردن کیوں نہ اڑا دی؟ شیرکو کہتے ہیں، صلاح الدین نے منع کر دیا سلطان محترم۔ سلطان پوچھتے ہیں، کیا مطلب منع کر دیا؟ شیرکو کہتے ہیں، تاکہ کوئی خون بہا نہ ہو اور جنگ شروع نہ ہو۔ اس کا کہنا ہے کہ سلطان محترم کو مذاکرات کرنے چاہیے، وہ لوگ شام کے سامنے آپ کے منتظر ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی غصہ ہو کر کہتے ہیں، دولت نے جنگ کا فتہ جلا کر رکھ دیا، مگر میں اسے جلا کر راکھ کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ فوراً وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں غزہ میں صلاح الدین کے قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے، جہاں پر فاطمہ خاتون کہہ رہی تھی، ہائے میرا بیچارہ یوسف پھر سے اندھیرے کنویں میں گر گیا۔ ان کی بیٹی کہتی ہیں، بائی کو دولت کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ توران شاہ کہتے ہیں، تو پھر ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، جا کر دولت کی قرارگاہ پر حملہ کر دیتے ہیں اور اسے چھڑا لیتے ہیں۔ سوریہ خاتون کہتی ہیں، چاہے وہ کتنے ہی اندھیر کنویں میں چلے جائے یا زمین کی گہرائیوں میں چھپ جائے، ہم صلاح الدین کو ان کی قید سے بچا لیں گے۔
ایوب صاحب کہتے ہیں پہلے سب پرسکون ہو جائے، غصے میں کیا گیا فیصلہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ میں جا کر سلطان سے بات کرتا ہوں، پھر ہم کوئی راستہ نکال لیں گے۔ ان کی بیٹی کہتی ہے مگر آپ باہر کیسے جائیں گے بابا؟ دولت کے سپاہی ہر طرف کھڑے ہیں۔ ایوب صاحب کہتے ہیں میں بھی اپنے سپاہیوں کو لے کر ساتھ جاتا ہوں۔ توران شاہ کہتے ہیں میں بھی اپنے سپاہیوں کو لے کر ساتھ جاتا ہوں اگر دولت کے سپاہیوں کو مارا گیا۔ فاطمہ خاتون کہتی ہیں اگر دولت کے سپاہیوں کو مارا گیا تو دولت زیادہ تیش میں آ جائے گا، اگر اس نے صلاح الدین کو اس وجہ سے مار ڈالا تو کیا ہوگا؟ توران شاہ کہتے ہیں آپ بے فکر ہو جائے والدہ، ہم بھائیوں کا خون نہیں بہائیں گے، محافظوں کو بے ہوش کر کے چلے جائیں گے۔ ایوب صاحب کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے پھر جلدی کرو، یہ کہہ کر وہ دونوں ایک طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر شام کے سامنے دولت نے صلاح الدین اور ان کے سپاہیوں کو گرفتار کر لیا تھا اور ان کے سامنے پیش کر دیا تھا، تو وہاں پر مرکزی دروازے سے سلطان اور ان کے سپاہی باہر آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں صلاح الدین تم دشمن کی چال کا شکار ہو کر غلط جگہ پر تلوار اٹھا رہے ہو دولت، مگر اس مرتبہ تم نے حد پار کر دی، اب یہ تلوار پلٹ کر تمہاری ہی گردن کاٹے گی دولت۔ دولت کہتا ہے مگر میرا ارادہ تو صلاح الدین کی گردن کاٹنے کا ہے، یہ حقدار تو نہیں تھا، مگر میں پھر بھی روایت کی پاسداری کر رہا ہوں، تلوار چلانے کے بجائے مذاکرات ہی بہتر ہے۔ صلاح الدین بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے راہ ہے، تلوار چلانے کے بجائے مذاکرات ہی بہتر ہے سلطان محترم۔ سلطان کہتے ہیں میں کس بات پر مذاکرات کروں صلاح الدین، اس نے ملکہ خاتون کو قید کر رکھا ہے، تمہیں گرفتار کر لیا، اب اس غافل کو تلوار کے علاوہ کوئی زبان سمجھ نہیں آئے گی۔ صلاح الدین کہتا ہے ہماری اتنی کوششیں راگاہ چلی جائے گی میرے سلطان، ہم چاہے مظلوم بن جائے مگر بلا وجہ خون بہا کر دشمن کو ہنسنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ یہ سن کر سب حیران ہو جاتے ہیں۔ پھر سلطان فرماتے ہیں بتاؤ ملکہ کی واپسی اور صلاح الدین کی جان بخشنے کے بدلے تم کیا چاہتے ہو؟ اور کھراتیگن بھی۔ کھراتیگن کہتا ہے میرے سلطان کھراتیگن کی جان بخشی کی قیمت بھی پوچھ لیں۔ دولت کہتا ہے اپنے بیٹے کی روح کا سکون دینے اور اپنی انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میرا صرف ایک شرط ہے، تمہیں میری بیعت کرنا ہوگی اور میرے بیٹے کے قتل کے بدلے خون بہا کی رقم ادا کرنا ہوگی۔ سلطان غصہ ہو کر کہتے ہیں میں کسی کی بیعت نہیں کرنے والا، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کرو۔ دولت کہتا ہے اگر تم نے ابھی انکار کیا تو صلاح الدین مارا جائے گا، میری موت صرف میری موت نہیں۔ صلاح الدین کہتا ہے میری موت صرف میری موت نہیں، ہزاروں مسلمانوں کی امیدوں کی موت ہے، ہمارے اور سلجوکیوں کے درمیان جنگ شروع ہو جائے گی، زیادہ دولت کی پیشکش قبول کر لے، اس جنگ کو روک دے۔ سلطان کہتے ہیں تم ایسا کہہ سکتے ہو صلاح الدین، ہم نے یہ ریاست اپنا خون پسینہ بہا کر قائم کی ہے، تم اس بات کے سب سے بڑے گواہ ہو، دشمن کے جھوٹے الزام کے سبب تم مجھے سر جھکانے کا کیسے کہہ سکتے ہو؟ صلاح الدین کہتا ہے اپنے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے ہم پر لگے الزام کو دھونے کے لیے ہمیں وقت درکار ہے۔ دولت کہتا ہے میں تو صلاح الدین کو مارنے کے لیے تیار ہوں، اگر تم اس کی زندگی چاہتے ہو تو فیصلہ کر لو نور الدین۔ نور الدین زنگی کہتا ہے ٹھیک ہے قبول ہے، میں تمہاری بیعت کروں گا، خون بہا کی رقم بھی ادا کریں گے۔ دولت کہتا ہے یہ صلاح الدین تمہارے لیے کتنا اہم ہے، اس کی خاطر تم نے اپنی ریاست کو جھکانا قبول کر لیا، ٹھیک ہے پھر بیعت کرو۔ نور الدین زنگی کہتا ہے یہ ایک ریاستی معاملہ ہے، مجھے ریاستی ارکان کو جمع کرنا ہوگا، وقت درکار ہے۔ دولت کہتا ہے تمہارے پاس سورج غروب ہونے تک کی مہلت ہے، اگر تم نے میری بیعت نہ کی اور خون بہا کی رقم ادا نہ کی تو صلاح الدین مارا جائے گا اور جنگ شروع ہو جائے گی۔ اور اس طرح یہاں پر آج کے اس ایپیسوڈ کا ہو جاتا ہے اختتام۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔ ناظرین کرام، اگر آپ سلطان صلاح الدین ایوبی سیزن 1 کے مزید ایپیسوڈز ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کیجئے، کیونکہ ہم جیسے ہی نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن ملے گی اور آپ سب سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھ پائیں گے۔ اگر آپ کو آج ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، ہم آپ کے رائے اور سوال کا جواب ضرور دیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کے اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے
ایوب صاحب غزہ میں سلطان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں سلطان ایمن۔ سلطان پوچھتے ہیں کہاں ہے صلاح الدین ایوب؟ ایوب صاحب فرماتے ہیں وہ جلدی چلا گیا اور قبیلے میں واپس نہیں آیا سلطان ایمن۔ سلطان غصے میں فرماتے ہیں ایسے اوقات میں اسے غائب نہیں ہونا چاہیے، دولت کا بیٹا قتل ہوا ہے، انہیں اس کے ساتھ صلاح الدین ملا۔ ایوب صاحب فرماتے ہیں واضح ہے کہ وہ کچھ جانتا ہے، خود کو بری کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا سلطان ایمن۔ سلطان پوچھتے ہیں وہ یہ کیسے کر سکتا ہے ایوب؟ ہم نے آج غزہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، دولت نے ہمارے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے، کل قیامت کھڑی ہو جائے گی، وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ ایوب صاحب کہتے ہیں صلاح الدین کسی چیز کا اندازہ لگائے گا سلطان محترم، اس دوران آپ کو شہزادے دولت کو پرسکون کرنا چاہیے۔ سلطان فرماتے ہیں اسے پرسکون نہیں کیا جا سکتا، جنگی تیاریاں بھی شروع کر دے اس نے، چیزیں اور پیچیدہ ہو جائیں گی ایوب، وہ تمہارے قبیلے کے اوپر بھی حملہ کریں گے، فوری طور پر تدابیر اختیار کر لو۔ ایوب صاحب فرماتے ہیں جیسے آپ کا حکم سلطان من۔ ادھر صلاح الدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ غار کے اندر موجود تھے۔ تو بزرگ سپاہی ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں امیر محترم، قدس کے قریب سے سرحدی غازیوں نے خبر بھیجی ہے، برنات نامی کافر نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے وہ یہاں وکٹوریا سے شادی کرنے آیا تھا، دراصل ہمیں اور سلجوکیوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر کے اس نے اسے قائل کر لیا لگتا ہے۔ یہ شادی ہمارے لیے موقع ہے ساتھیوں، کل قدس میں داخل ہو کر برنات کو اغوا کریں گے۔ عزیز کہتا ہے شادی کے لیے وہ سب حفاظتی انتظامات کریں گے قدس میں، ہم اس کافر کو کیسے اغوا کریں گے؟ صلاح الدین فرماتے ہیں ان کی تدابیر سے قطع نظر ہم راستہ تلاش کر لیں گے۔ شمشیر زنی کے بغیر قدس میں داخل ہوں گے اور برنات سے کل ہر چیز کا اعتراف کروائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ سب وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر ملکہ خاتون ملک دولت کے پاس آتی ہے، کہتی ہیں اگرچہ کوتلو خاتون نے مجھے روکا پھر بھی میں آپ کے پاس آ گئی، چھوڑو یہ دشمنی، پچھلے حملے میں بھی جال تھا اب بھی ہے۔ دولت کہتا ہے میں جال بچھانے والوں کا جانتا ہوں بہن، تیر کمان سے نکل چکا ہے، میری فوج جنگ کے لیے تیار ہے، کل تمام زنگی سے زمینوں کو جہنم میں بدل دوں گا، اپنے بیٹے کا انتقام لوں گا۔ ملکہ خاتون کہتی ہیں آپ کا غم آپ کے دل و دماغ کو اندھا کر رہا ہے، لگتا ہے آپ مجھے سن نہیں رہے۔ دولت کہتا ہے تم واپس نہیں جا سکتے بہن، اب سے تم یہاں میرے ساتھ رہو گی، تمہارے خیال سے میں نے تمہیں یہاں آنے کے لیے کیوں کہا؟
سپاہی اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ملکہ خاتون حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کہ وہ ایک جال میں پھنس گئی ہے، وہ واپس نہیں جا سکتی۔ زنگیوں کے محل میں ملکہ خاتون حیران ہو جاتی ہے، کہتی ہے کیا بات کر رہے ہو دولت؟ یہ چیز مجھے کس مصیبت میں ڈالے گی جانتے ہیں؟ دولت کہتا ہے تمام زنگی سرزمینوں کو جلا کر کندھوں پر سر نہیں چھوڑوں گا۔ میری بہن ہو تم، میرا خون ہو، نہیں چاہتا کہ تمہیں نقصان پہنچے۔ ملکہ خاتون کہتی ہے بالکل نہیں دولت، مجھے یہاں رکھا تو حالات بہت خراب ہو جائیں گے، نور الدین پاگل ہو جائے گا۔ دولت کہتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا خون بہنے والوں سے تمہارا کوئی رشتہ باقی نہیں رہا۔ کل میں اپنے بیٹے کے قاتلوں کو تباہ کر دوں گا اور تم یہاں میرے ساتھ رہوگی، جیسا ہونا چاہیے۔ سپاہیوں، ملکہ خاتون کو خیمے سے باہر نہ نکلنے دیا جائے، یہ کہہ کر دولت وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ملکہ خاتون جانے کی کوشش کرتی ہے، سپاہی اپنی تلواریں اس پر رکھتے ہیں تو پیچھے سے ملکہ خاتون آوازیں لگاتی ہے دولت ایسا مت کرو، تم غلط کر رہے ہو۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ ہم صلاح الدین اور ان کے سپاہیوں کو دیکھتے ہیں جو جنگل میں مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر غزہ میں صلاح الدین کے قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ جنگی قرارگاہ ہوتی ہے۔ اتنے میں وہاں پر دولت اور ان کے سپاہی پہنچ جاتے ہیں۔ تو شاہین شاہ آواز لگاتے ہیں حملہ ہونے والا ہے، اکٹھے ہو کر مستعد ہو جاؤ۔ وہ سب اپنی تلواریں باہر نکال لیتے ہیں۔ دولت غصے میں تھا، آ کر اپنے گھوڑے سے اترتا ہے اور آ کر ایوب صاحب سے پوچھتے ہیں صلاح الدین کہاں ہے؟ ایوب صاحب فرماتے ہیں صلاح الدین یہاں نہیں ہے، قبیلے سے چلے جاؤ۔ دولت حکم دیتے ہیں سپاہی اور تلاشی لے لو۔ سپاہی ہر طرف تلاشی لینے لگتے ہیں۔ ایک طرف کاراتیگن اور اس کا ساتھی بھی چھپا ہوا تھا، سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ دولت کہتا ہے زنگیوں کے خلاف ہماری جنگ شروع ہو چکی ہے، ان کی تمام سرزمینیں ہم اپنے قبضے میں لیں گے۔ شاہین شاہ کہتے ہیں تمہارے قبیلے سمیت اس قبیلے پر تم سے بڑے بدماش بھی قبضہ کرنے آئے، سب کو اپنی تلواروں کے ذریعے یہاں سے بھگایا۔ دولت کہتا ہے تمہارے خیال سے تم سلجوکیوں کو دمکا سکتے ہو بے غیرت؟ شاہین شاہ کہتے ہیں عظیم سلجوک بس ایک چھوٹے سے قبیلے سے ہی لڑ سکتے ہیں، زنگیوں سے خوفزدہ ہو کر ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہو۔ وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایوب صاحب کہتے ہیں خبردار، تلوار باہر نکالی تو پہلے مجھے مارنا پڑے گا۔ دولت کہتا ہے سب قیمت چکائیں گے، لیکن پہلے صلاح الدین چاہیے مجھے۔ پھر سپاہی وہاں پر آتے ہیں، کہتے ہیں صلاح الدین یہاں نہیں ہے امیر حضرت۔ دولت کہتا ہے صلاح الدین کو ڈھونڈتے ہی قتل کر دوں گا، اب شام کا محاصرہ کرنے جا رہا ہوں، نور الدین زنگی کو سزا دوں گا، تمہارے قبیلے کا محاصرہ کروں گا، باہر نکلنے کی کوشش کرنے والے ہر شخص کو قتل کر دوں گا۔